سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد کی خبر اس طرح دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ایک مرتبہ پھر تمہارے پاس آیا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ بعض اہل علم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہ مہینہ تو آتا ہی رہے گا، لیکن یہ ہی پتہ نہیں کس کو پورا نصیب ہوتا ہے اور آئندہ پتہ نہیں کس کو آئے گا۔ تو اس لیے موقع سے جو فائدہ اٹھائے وہی کامیاب ہوتا ہے اور وہی عقل مند ہے، اور موقع اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے، یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ کفار سے جب فرشتے یہ کہیں گے کہ الم یأتکم نذیر، تم اتنے بڑے عذاب میں چلے گئے، ہمیشہ کے لیے چلے گئے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ انسان جو ہے نا، ہم سب یہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہی انسان مرتا ہے نا تو ایک انتقال ہوتا ہے، قبر میں پھر زندگی شروع ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے دونوں سے پوچھیں گے جانتے ہو؟ کہیں گے نہیں۔ کہا یہ موت ہے، یعنی آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے، ابد الآباد، ہمیشہ، چاہے کوئی جنت میں گیا چاہے کوئی جہنم میں چلا گیا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ انسان جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے نا، اس نے تو مرنا ہی نہیں، ختم نہیں ہونا اس نے، ہمیشہ پھر ادھر ہمیشہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس موت کو ذبح کیا جائے گا تو اگر کوئی شدت غم سے مر سکتا ہے نا تو جہنمی مر جائیں، لیکن اب مر نہیں سکیں گے، ختم ہوگی موت، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ بار بار کہتے ہیں جنت کے پہرے دار کو کہ یہ اپنے رب کو کہے ہمارا فیصلہ ہی کر دے، یا مالکو، اپنے رب کو کہے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہا تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کسی بندے کو جیل میں ڈال کے نا، مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں، اور اس کو اسی وقت یہ بات کہہ دی جائے نا کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تیری ساری فائلیں، تیرے سارے کاغذات ہم جلا رہے ہیں، ساڑ رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، مجھے آپ بتاؤ کہ اس نے جو مرنا ہے وہ ابھی مر گیا، لیکن مر نہیں سکے گا بندہ، وہاں پہ مانگے گا موت بڑی، آج مرنا نہیں چاہتا، ادھر جینا نہیں چاہے گا۔ اور جنتی لوگ فرمایا اگر کوئی شدت خوشی، مسرت، فرحت، خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک بندہ کسی اپنے عزیز کو ملتا ہے نا تو رونے، کہتا ہے یار آج تو خوشی کا دن ہے، تم رو رہے ہو، یہ رونے کا کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ پریکٹس ہم سب نے شاید کی ہوگی، یہ مشق ہم سب سے ہو گئی ہوگی نا۔ کبھی کبھی بچہ پیدا ہو گیا بڑی دیر کے بعد، کوئی کامیابی مل گئی، بیوی کا کامیاب آپریشن ہو گیا، بیٹے کو نوکری مل گئی، پاس ہو گیا، یا اس کی کوئی پروموشن ہو گئی، یعنی یہ پریکٹس ہم سب نے کی ہوئی ہے۔ تو وہ اگر یعنی خوشی سے مر سکے تو مر سکتے ہیں، لیکن مر نہیں سکیں گے کیونکہ موت ذبح ہو چکی ہے۔ تو جب یہ ابد الآباد جہنم میں جائیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے جو
اللہ تعالیٰ نے ان پہ تعجب بھی کیا ہے، فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ تعجب کر رہا ہے کہ آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو جہنم کے اوپر صبر کرنے پہ راضی کر دیا۔ یہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جہنم میں چلے جائیں، خیر ہے۔ فما اصبرہم علی النار، کس قدر جو ہے وہ مطلب تعجب ہے کہ یہ صبر کر لیا انہوں نے جہنم کے اوپر۔ تو فرشتے پتہ ان سے کیا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ دیکھو میرے بھائیوں، قرآن، احادیث، یہ معاشرہ، ماحول، لوگوں کے حالات، یہ راستے میں قبرستان تھا تو میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بھائیوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں جہاں روزہ رکھتے ہیں نا، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، قبرستان بھی جایا کریں، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا پھر ہی تو کوئی آیت اثر کرتی ہے، کوئی حدیث اس کو اثر کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اگرچہ یہ کووڈ-19 بہت زیادہ چل رہا ہے، یہ افواہ تھی، یہ افواہ ہے، یہ بیماری تھی، بیماری ہے، یہ سازش تھی، سازش ہے، جو بھی ہے بہرحال کامیاب ہوا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اگر رمضان میں کوئی فوت ہو تو آپ اس کو ایک دفعہ غسل دیں۔ کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کا منظر کافی ہے۔ کس طرح بندہ بے بس ہو جاتا ہے یار، کپڑے اس کے کینچی سے کاٹنے پڑتے ہیں۔ جس نے غسل دیا ہے نا وہ انسان کی بے بسی کو سمجھتا ہے۔ یہ وقت اللہ کرے ہم سب کو خیر پہ، کلمے پہ، عزت والی موت آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی موت آئے کہ جسم بھی پورا نہ ملے، جنازہ بھی نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے لوگ تھے لیکن ان کے جنازے نہیں ہو سکے، یا ان کے جنازے میں 2-4 بندے، اور یہ پچھلے سال رمضان میں جو چلتا رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے، جو بھی ہوا۔ تو اللہ رب العالمین عزت کی موت دے، کلمے پہ موت دے، خیر کی۔ یہ بھی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لو کہ اللہ میرا خاتمہ اچھے عمل پہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو ڈرانے والا صرف قرآن ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، یہ حالات بھی نا، بندہ ایک ہمارے سامنے طاقتور تھا، کمزور ہو گیا، یہ چھوٹی نصیحت ہے۔ تو یہ سارا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل والوں کے لیے ہر موقع ہی نصیحت ہوتا ہے، وہ سوچے تو صحیح، غور تو کرے، فکر تو کرے۔ اور جس نے فکر نہیں کرنا اس کے لیے انبیاء بھی ناکافی ہیں، اس کے لیے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ناکافی ہے، قبر کا تذکرہ بھی ناکافی ہے۔ قرآن مجید پورا لوگ سن جاتے ہیں تراویح میں، بڑی مشکل سے سنتے ہیں، لیکن ایک آیت بھی ان کی زندگی کو نہیں بدلتی۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے، بہرحال الرحیق المختوم میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلمان ہونے کا واقعہ ہے، وہ چند آیات سنی تھی۔ اور ہم لوگ دیکھیں جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں۔ قرآن اپنے گھر میں دیکھا ہم نے، قرآن کو لوگوں نے باندھ کے رکھ دیا، اوپر سنبھال لیا، خوشبو لگا دی، جو بھی کیا۔ وہ لوگ جو قرآن کو سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے مسلمان ہوئے، چند آیات، اور میں کتنے سالوں سے، 22 سال سے، 25 سال سے، ایک بندہ میں کسی جگہ پہ گیا فخر سے بتا رہا تھا کہ پچھلے 32 سال میں نے ایک دفعہ بھی تراویح قضا نہیں کی، پورا قرآن سنتا ہے۔ میں نے اس میں تھی 2-4 باتیں، میں نے کہا بڑے طریقے سے، میں نے کہا یہ چیزیں آپ نے ابھی تک نہیں چھوڑیں، پورا قرآن سن لیا آپ نے، 32 دفعہ سن لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو قرآن کی سمجھ ہی نہ آتی ہو، ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور یا پھر سمجھ آتی ہے تو پھر یہ دنیا، ماحول، باتیں، چیزیں، خواہشات، یہ انسان کو اتنی مضبوط پکڑے ہوئے کہ انسان کو ہلنے نہیں دیتی۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب انسان کے دل کے اندر کوئی نرمی ہو، کوئی دیکھتا ہو حالات کو، واقعات کو۔ بہرحال یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں خبر نہیں دی تھی کہ اتنا سخت معاملہ ہے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے آئے تھے، ڈرانے والے تو آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ موقع اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، یہ نہ کوئی قیامت دن کہہ سکے کہ یا اللہ
مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے سمجھایا ہی نہیں گیا، مجھے بتایا ہی نہیں گیا، مجھے زندگی نہیں دی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ انسان کو موقع نہیں دیتا، انسان کو بے عزت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے، جنت دینے کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے موقع دیتا ہے، عزت دینے کے لیے موقع دیتا ہے، احترام کے لیے موقع دیتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع رمضان بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے طرف سے رحمتوں کی انتہا ہے، عزت دینے کی انتہا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور اتنا بڑا اجر کہ جو سنتا ہے انسان تو کہتے ہیں اتنا بڑا اجر، تو کیا چاہتا ہے اللہ؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ 5واں پارہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دینا چاہتا، اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی زیادتی ہو جائے گی، کوئی زیادہ ہے ہمارے ساتھ اللہ کی، کوئی مقابلہ ہے؟ پوچھ رہا ہے اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لو، اللہ کی نعمتوں کو پہچان جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ طاقت کا غلط استعمال، اختیارات کا غلط استعمال، پیسے کا غلط استعمال، صحت کا غلط استعمال۔ دوسروں کو تو بندہ کہتا ہے جی دیکھو فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ بھائی تو دوسروں کو چھوڑ، تو اپنی فکر کر۔ آج مصیبت یہ بنی پڑی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی ہی اصلاح کے اندر مصروف رہتا ہے اور دوسروں کے عیوب کے اوپر جو ہے توجہ ہی نہیں اس کی۔ اور آج ہم سے رمضان میں بھی یہ غلطی ہو رہی ہے۔ رمضان کیسے گزارے یہ ایک موضوع چلتا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ رمضان ایسے گزارے کہ دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنا، پھولنا، تجسس رکھنا، بیان کرنا، ان کو جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جو ہے سنانا، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ رمضان کا وظیفہ ہے ہمارا، یہ ہمارے رمضان گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس سے ہم باز ہی نہیں آتے، کھانے پینے سے باز آ جاتے ہیں، لیکن حرام، چگلی ہر وقت حرام ہے، غیبت ہر وقت حرام ہے، یہ غلط باتیں جو ہے وہ ہر وقت حرام ہے، لیکن ان سے ہم باز نہیں آتے، ان کو طرف ہم لگے رہتے ہیں، ان غلطیوں کو ہم اپناتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے میرے عزیز بھائیوں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہم نیکی کرتے ضرور ہیں، جیسے ہم روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آسان ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اس سے بھی مشکل کام آپ کو بتاؤں، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، آنکھوں کو بچانا، کانوں کو بچانا۔ یعنی اس کو یہ سمجھ لیں کہ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کو سنبھال کے رکھنا، جیسے آج روزہ رکھ لیا، 5واں روزہ ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کو مرتے دم تک سنبھال کے رکھنا کہ اس کو کہیں جھوٹ نہ کھا جائے، غیبت نہ کھا جائے، چگلی برباد نہ کر دے، میری جو ہے وہ کسی پہ تہمت لگانا جو ہے یہ جو ہے برباد نہ کر دے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، قدر کرو، غلط استعمال نہ کرو اللہ نے جو چیزیں دے دی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، لوگ مال کی وجہ سے اتنے متکبر بن جاتے ہیں کہ ان کے جملے الفاظ جو ہے انسانوں کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں رمضان اچھا گزار رہا ہوں۔ ایک لفظ جو ہے وہ انسان کی کئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایک جملہ جو ہے وہ کئی اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک جو ہے وہ کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں اتنا دور لے جاتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اس سے بھی دور لے جاتا ہے۔ ان شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، وآمنتم، اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لو۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں، کوئی بات عدل اور انصاف سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف سے نہیں، اگر عدل و انصاف ہونا تو ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں، اگر عدل و انصاف ہو تو شاید کوئی جنت میں نہ جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا رہا ہوں، غور کریں۔ فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کیا، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں، نہ اب، کوئی بندہ نہیں ہے
کہ اس کے اعمال اتنے ہوں کہ وہ اعمال اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ سوال یہ ہے تو پھر یہ اعمال کرتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب میں دے رہا ہوں آگے جا کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا کہ ان کی عادت تھی، وہ بات توجہ سے سنتے، پھر سمجھتے تھے، پھر پوچھا کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کہا یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے تو اعمال بڑے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، دلیر نہیں، سخی نہیں، ساری احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ کہا آپ تو بہت عبادت کرتے ہیں، آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح اڑنے کی آواز آیا کرتی تھی، آپ اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک دن، کوئی ایسی ایک رات یاد کریں کہ میں بھی اللہ کے ڈر سے ایسے رویا ہوں، کبھی تنہائیوں میں رونا شروع کریں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ سوچیں رمضان میں میں کہیں اکیلے بیٹھ کے رویا ہوں، جیسے ہم باقی اعمال جو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے، اکیلے بیٹھ جاؤ، موبائل بند کرو، حساب لگاؤ اپنا کہ اگر آج میں مر گیا نا، ابھی مثلا اگر ہم میں سے کبھی مر جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ لوگ یہ کہیں گے تراویح کے بعد دفن کر دو بس۔ تو کیا میں مطمئن ہوں؟ آپ مطمئن ہیں؟ اپنا حساب تو لگائے۔ رونا تنہائیوں میں بیٹھ کے یاد کرو کہ بھائی صاحب، جناب محترم، کوئی تیرے کام نہیں آئے گا، نہ یہ اولاد جن کے لیے جو ہے وہ بیسن پکوڑے تیل بندہ خریدتا ہی رہتا ہے، یا فلاں 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 فلاں، یہ عمل ہی ساتھ جانا ہے، باقی مال بھی واپس آ جائے گا اور اس کے جو ہے وہ اہل و عیال بھی واپس آ جائیں گے، عمل ساتھ چلا جائے گا قبر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام کرتے تھے عام دنوں میں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ بڑا عمل تھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ اپنے بارے میں تو بتائیں۔ چلو یہ تو بتا دیا کہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، اپنے بارے میں بتائیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بازو اپنے سر پہ رکھا، یہ ایک بڑی پریشانی کی نشانی تھی عرب کے دستور میں۔ آج کل بھی کہتے ساڑھے پنجاب کہتے تینوں کیا تو سر تے باں رکھی ہے، یعنی پریشان انسان جو ہوتا ہے اس کے اپنی پریشانی کو ظاہر کرنے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی لوگ عورتیں ایسے کرتی ہیں ہاتھ، یا بندہ جو ہے کوئی ایسے کر بیٹھا ہے، کوئی ایسے سر پکڑ لیتا ہے، پریشانی میں مختلف علامتیں ہیں اپنی پریشانی کو ظاہر کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مل جائے۔ قیامت کے دن اللہ نے انسانوں کو عدل و انصاف سے نہیں جو ہے وہ ڈیل کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ پتہ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ حدیث میں آپ کو سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، ان اللہ کتب الکتاب قبل ان یخلق الخلق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون لکھا ہے، جس قانون کا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں قانون رحمت۔ اللہ نے ایک رحمت کا قانون لکھا ہے، پھر اس کو واضح کر دیا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے عرش کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہم مکان نہیں بناتے، دکان بناتے ہیں، بڑا پلازا، کوئی بلڈنگ بنا لی، اس پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف چیزیں لوگ لکھ دیتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے یہ سلفی ہاؤس، میر ہاؤس، ایسے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ عرش کی جو پٹی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اس قانون، یہ قانون رحمت جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بنایا ہے، اور اس کو اناؤنسمنٹ اس کی ہے، اس قانون کے تحت ہم سب کو جنت ملنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بات پکی ہے۔ جو مسلمان ہے، بہت ساری احادیث کا خلاصہ ہے، جو مسلمان ہے نا، عقیدہ اس کا درست ہے، اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو جہنم وہ صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے دو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طریقہ کار طے کیے جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ بھی کہہ دے گا تو نے یہ کیا پردے میں کر کے، جہاں فرمایا ہاں کیا تھا، پھر بہت سارے اعمال کہے گا، اس کو یاد آئیں گے یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، پتہ لگ جائے گا کہ بات بن گئی ہے، تو اللہ فرمائیں گے جا نکل جا، تو یا دنیا میں پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ ہی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون ہے؟ قانون رحمت ہے۔ اللہ فرمائیں گے تیرا دنیا میں رکھا ہے، یا نکل جا، اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دے، پھر جو ہے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ آخری جنتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا کہ ادنا جنتی، سب سے آخری جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، اس کو کیا دے گا؟ کہا پوری زمین کی جو بادشاہت ہے نا 10 مرتبہ میں اس کو دوں گا۔ یہ سب سے ادنا اور آخری جنتی ہے، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اہل جنت میں سب سے زیادہ خوش نصیب، خوش قسمت، بڑا جاگیردار میں ہی ہوں۔ پھر پوچھا کہ اعلیٰ جنتیوں کو کیا دے گا؟ کہا اعلیٰ جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جو عمل کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حوصلہ کرتے رہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں عزت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے پودے لگا رہا ہوں۔ تو جو مسلمان ہے نا بھائیو، اس نے جنت میں چلے ہی جانا ہے آخر۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، اس نیت سے کیا کرو کہ یا اللہ میرے عمل تو کچھ بھی نہیں، بس تیرا حکم ہے میں کر رہا ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں بس۔ نہ میری تراویحیں اتنی ہیں، نہ میرے روزے اتنے ہیں، نہ میرا استغفار اتنا ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف اور صرف تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ جب نبیوں کے امام نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو کیا میں اور آپ ان سے بڑھ کر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے عمل کو اچھا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے۔ ان شکرتم وآمنتم، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو۔ یہ یہاں پہ 2 وعدے، ایک تو میں نے یہ فرمایا نا کہ یہ قانون جو ہے وہ انصاف اور قانون رحمت، ہم اللہ تعالیٰ کے قانون رحمت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں۔ اور اس طرح یہ بخشش اور مغفرت کے بھی 2 مطلب ہیں۔ مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آخر جنت میں داخل کر ہی دے گا۔ ایک تو ہے ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، 50 سال سے سود کھایا ہے، غیبت کی ہے، تو بھائیو اس بندے سے معافی مانگ لو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ جو حقوق العباد ہے نا، باقی تو روزہ رکھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، استغفار سے بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی لوگوں کو ستا کے تو مسجد میں آ کے معافی مانگنی شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی ستاتے مانسرے میں ہیں اور معافی مانگنے کے لیے مکہ نکل جاتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں جی میں ادھر جا کے بیٹھوں گا۔ او بھائی جس کو تم نے مانسرا میں دھوکہ دیا ہے اس سے معافی بھی یہی ملے گی تجھے، جس کے پیسے تم نے یہاں کھائے ہیں یہی دے دو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قانون ہے۔ اور ایک قانون اور ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر بندہ سچی توبہ کرے، پھر اپنے آپ کو کوشش تو کرے نا، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہم سے سچی کوشش کا مطالبہ کرتا ہے کہ دل میں مکر تو نہیں، اس کے کام جو ہے یہ اچھا کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا، یہ خود اندر سے خراب تو نہیں۔ اگر سچی توبہ کرے، جھک جائے اللہ کے سامنے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو بھی میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ ایک بندے نے 50 سال گناہ کیے، تو 50 سال کے گناہ اللہ یہ لکھ دے کہ اس کی 50 سال کی نیکی ہیں۔ بس نے 50 سال نماز نہیں پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ یہ لکھ دے اس نے پڑھی ہے، یہ اس کے جو ہے وہ خزانے ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے اوپر قادر ہے، اس کے فیصلے کو نہ تو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فیصلہ غلط ہے۔ استغفار کا معنی ہے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ منہ سے کرتے ہیں نا استغفار، ہمیشہ منہ سے ہوتا ہے، لیکن توبہ کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں، توبہ میں انسان کی پریکٹیکل زندگی کا بدلنا ہے۔ توبہ کہتے توبہ کرو، بڑا مشہور لفظ ہے نا توبہ، توبہ کرو توبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ سے استغفار، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آؤ اور اس سے بخشش طلب کرو۔ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی یہی ہے کہ انسان کی زندگی گناہوں والی چھوڑ دے، بد اخلاقی والی چھوڑ دے، وعدہ خلافی والی چھوڑ دے، گالیاں دینے والی چھوڑ دے، دھوکہ دینے والی چھوڑ دے، ملاوٹ کرنے والی چھوڑ دے، کسی کے دل کو دکھانے والی، یعنی پریکٹیکل۔ اب ایک بندے نے 100 دفعہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، گھر جا کے اپنی ماں کے سامنے اکھڑ کے بول رہا ہے، باپ کی عزت ہی نہیں کر رہا، تو اس کا استغفار پھر کیا ہے؟ نہیں ہے نا۔
توبہ ہے توبہ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے پیچھے یہ سورۃ الحجرات کی آیت آپ نے پڑھی سنی ہوگی، بڑا مشہور لفظ ہے کہ کہتے ہیں فلاں بڑا ظالم ہے۔ سنا ہے نا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ظلم کی تعریف یہ قرآن کے اس آیت کے اس حصے میں بھی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا جس کو موقع ملے یہ سحری افطاری موقع نہیں ہے، یہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند، شیاطین کو جکڑا ہوا، آسمانوں کے دروازے کھلے، رحمتوں کے دروازے کھلے، یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، وہ تو بڑھ گیا لیکن گناہ کرنے والا باز نہیں آتا۔ یا باغی شر یا قصر، گناہ کرنے والے باز آ جا۔ ہم نیکیوں میں تو بڑھ جاتے ہیں نا، آگے مساجد آباد ہو جاتی ہیں، تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو بھی ساتھ ساتھ ہی چلاتے رہتے ہیں۔ بھائیو گناہوں کو ساتھ ساتھ نہیں چلانا، ان کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑنا ہے۔ نیکی کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس کی نیکی قبول ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کی نیکی قبول ہوتی ہے نا، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے، کہ وہ ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا ماحول جو ہے ہم نے اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کرنا بھائیو۔ یہ ایک نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں، پھر میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ ہم نے خود ماحول بننا ہے، ماحول چینج کرنا ہے۔ ماحول تو سارا ہی دیکھیں نا، ماحول کیا ہے؟ موبائل سے شروع ہو جاؤ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بازار میں جائیں، وہاں کیا ماحول ہے؟ ہم نے اس ماحول میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرنا، بلکہ میں خود ماحول بن جاؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کے نیکی کریں، لوگ مجھے دیکھ کے گناہ چھوڑیں۔ میری اولاد میرے نقش قدم پہ چلے تو کہے کہ ہمارے باپ نے کبھی حرام نہیں کھایا تھا، میرا باپ کبھی فجر کی نماز سے پیچھے نہیں رہا تھا۔ اپنے گھروں کا ماحول یس کریں، اپنے گھروں کا ماحول ہم بہتر کریں۔ ہم ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کریں، بٹ ہم خود ماحول ہیں، خود نیکی کا ایک دیکھیں۔ اب اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ دیکھتے ہیں، کئی بندے ایسے نہیں جن کو دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں، اس کی نماز دیکھ کے دل کرتا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں، اس کا قرآن سن کے دل کرتا ہے کہ میرے بچے بھی ایسے ہی حافظ بن جائیں۔ وہ خود ماحول ہوتے ہیں۔ تو یہ ماحول جو ہے اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود ماحول بن جائیں۔ نیکسٹ ٹائم ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لباس، گفتگو، کردار ایسا خوبصورت، شاندار اور جاندار ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم گزریں وہاں پہ لوگ ہم سے خیر حاصل کر لیں، جو بات کریں وہ خیر والی ہو۔ تو یہ ماحول اللہ نے دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، ایک ظالم کی تعریف یہ بھی ہے کہ جو توبہ نہیں کرتا نا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ، یہ بڑی جو ہے وہ تاکید والا لفظ ہے یہ عربی زبان میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس میں ضمیر بھی آئی ہے، اولئک بھی جو ہے وہ معرفہ ہے، پھر اس کے بعد الظالمون بھی معرفہ ہے۔ فرمائے بس یہی لوگ حقیقت میں ظالم ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو توبہ نہیں کرتے۔ موقع ملا توبہ نہیں کی، اللہ نے زندگی دی، اور جب یہ غرغرہ شروع ہو گیا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ شروع ہو گیا، پتہ لگ گیا، بیٹا کہتا ہے جی میرا فلاں مکان مدرسے کو دے دو، اور بیٹا کہتا ہے نہیں یہ بابے کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت اس بندے کو بڑا یاد آتا ہے نا کہ ہائے تو کیا، موت اس کو یاد آ رہی ہے، اعضاء اس کے کام نہیں کر رہے، پیمپر لگانا پڑ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ چکا ہے۔ اب اس کو اگر کبھی کوئی ہوش آ بھی جائے تو وہ کہے جی میری فلاں جو ہے مارکیٹ جو ہے نا وہ مدرسے کے نام لگا دینا، اس کا جو ہے نا اس کو، وہ کہتے ہیں نہیں لگا دینا، اس کو فارغ ہونے تو کیسے لگا دینا، لے یہ بھول گیا کہ کل تک یہ بھی اتنے طاقتور تھا، میرے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ تو فرمایا توبہ کب قبول ہوتی ہے، کب تک اس کا ٹائم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سورج مشرق سے جاتا ہے نا، چڑھتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، غروب ہونے سے پہلے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں غروب ہونے کی، وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی سفر کرتا آئے گا، اللہ کے عرش کے نیچے آ کے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے سورج۔ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ سورج۔ تو کہے گا یا اللہ اجازت ہے غروب ہو جاؤں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے چڑھ جا یہیں سے اٹھ جا، واپس یہیں سے طلوع ہو جا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن وہ سورج کو دیکھیں گے لوگ ایمان لائیں گے، نیکیاں کریں گے۔ ہمارا سورج تو یہی ہے نا، جب ہمیں موت نظر آ رہی ہے
تو کہیں گے میں ایمان لایا، میں نے فلاں نے کی، فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا۔ پھر جتنی بھی نیکیاں کرے، ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کرے، ایمان کا اعلان کرے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، دیر نہ کریں توبہ کرنے میں، گناہوں کو چھوڑنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو تین باتیں آخری ہیں یہ توبہ کے حوالے سے۔ بیت اللہ کے خلاف میں مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں۔ عمرہ کرتے کرتے میں نے کہا یار یہ آیات تو لکھیں ہیں، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں ایک آیت میں نے یہ بھی پڑھی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس آیت میں نے جب اس کا آگے پیچھے پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو توبہ کی دعوت دی تھی۔ فرعون کون تھا؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ اس سے بڑا بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، قیام کے لائق صرف میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ باغات میں سبزہ، یہ پھل پھول رنگ میٹھا، یہ سب میرے حکم سے ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تو بھی توبہ کرے گا میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ ہم سے ہمارا بچہ معافی مانگے نا ایک دفعہ، کہ ابو جی معاف کر دو، کہتے نہیں تیرے نہیں چھڑنا جی۔ شاگرد معافی مانگے، نہیں تجھے نہیں چھوڑنا، تو پہلے بھی ایسے کیا تھا۔ وہ کبھی یہ تو سوچو گے اگر رب ہمیں یہ کہہ دے کہ تو نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرعون کو بھی دعوت دی ہے، انی لغفار لمن تاب، میں بہت زیادہ بخشتا ہوں اس کو جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، پھر اس پہ چلتا رہتا ہے۔ دوسری جگہ پہ یہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ہے، یا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یا کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، یا یہ کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ان کو بھی کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون۔ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کر لیتے؟ یعنی اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتے، اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ انہوں نے زندہ لوگوں کو جلایا تھا، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جنہوں نے مومن مردوں عورتوں کو جلایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، مطلب کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیتے اللہ رب العالمین ان کو بھی بخش دیتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم تو اتنے وہ نہیں ہیں، ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، ہر پل کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معافیاں لینے کے لیے تو آتے ہیں مساجد میں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پانی کہیں نیچے نہ چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم سچے دل سے 2 دفعہ نہیں، صرف 1 دفعہ سچے دل سے صرف 1 دفعہ یہ کہہ دینا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا آسان ہے، انسان نہیں مانتے، انسان جلدی جو ہے وہ لائن پہ نہیں آتے، کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہو سکتا، پہلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین پہلے سے بھی زیادہ بندے کو قریب کرتا ہے توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ میں نے 3 آپ کو بتائی ہیں باتیں توبہ کے حوالے سے، یعنی فرعون کو بھی اللہ نے دعوت دی، اور پھر وہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی کہا، اور پھر اصحاب الاخدود کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہائیں ہیں، اور ہم پہ وہ ساری موجود ہیں۔ اسی قرآن میں ہمیں دعوت دی اللہ نے کہ تم بھی جو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹ آؤ، جھک جاؤ، توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کریم اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ جو نیکی عبادت ہم کر رہے ہیں، اگر مگر کی بات ہی نہیں ہے، یقیناً ان میں کوتاہیاں کمیاں تو ہیں ہی ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جیسی بھی ہیں ہم نے تیرے لیے کی ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہم جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سست ہیں، کمزور ہیں، کاہل ہیں، لیکن تیرے ہی ہیں، تیرے بندے ہیں، تو تو نے اپنے بندوں کو ہی معاف کرنا ہے، اپنے بندوں کو ہی جنت دینی ہے، جن کو تو نے اس رمضان میں معاف کرنا ہے، جنت دینی ہے۔ ہمارا نام بھی انہی فرشتوں میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھر میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی غربت کو دور فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ قیامت دن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے دستے
جو ہے وہ مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے، ان کی سفارش نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔